أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ رکوع نمبر 14 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سے وہ لازماً اجازت طلب کریں گے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، اور وہ بھی جو تم میں سے ابھی بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے، وہ 3 مرتبہ اجازت طلب کریں۔ لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ کب وہ 3 اوقات ہیں؟ من قبل صلاة الفجر، صبح کون سے وقت؟ فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من ظہیرۃ، اور دوسرا وقت کون سا؟ اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یعنی آرام کرنے کے لیے، اور وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں، ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ان پر تم ایک دوسرے سے کثرت سے چکر لگانے والے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے تم سے وہ لازماً اجازت طلب کرے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے۔ رب العزت نے غلاموں کے بارے میں حکم کیا کہ وہ آپ سے اجازت لے کر آپ کے پاس آیا کرے۔ غلاموں سے مراد یہاں پر لونڈیاں اور غلام دونوں ہیں۔ اور اور دوسری بات کیا کہی کہ بلوغت تک پہنچنے کو، یعنی وہ اس وقت بھی اجازت طلب کریں، یعنی تمہیں اپنے بچوں کو جو ابھی عقل کی حد تک پہنچے نہیں پہنچے، انہیں یہ سکھانا چاہیے کہ 3 اوقات میں تم سے اجازت لے کر آئیں۔ یہ حکم غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے ہے۔ 3 اوقات کے بارے میں وہ کیا ذکر فرما دیا کہ فجر کی نماز سے پہلے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سونے کا حکم نہیں، یعنی فجر کی نماز کے لیے جاگنے سے پہلے، اور یہ رات کی نیند کے اوقات ہوتے ہیں، اور اس وقت لوگ عموماً اپنے بستروں میں سوئے ہوتے ہیں۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّن ظَهِيرَةٍ، اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یعنی قیلولہ کرتے ہو۔ انسان اس وقت بھی قیلولہ کے لیے بھی بعض اوقات انسان معمول کے مطابق سوتا ہے۔ اور وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی جب تم عشاء کے بعد انسان سو جاتا ہے، رات کے اوقات میں جب شب خوابی کا لباس پہنا ہوتا ہے۔ یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ رب العزت نے حکمت بیان فرمائی ہے کہ یہ 3 پردے کے اوقات ہیں۔ بچے اور غلام بھی اجازت لے کر ان اوقات میں آپ کے پاس آئیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکثر لوگ اس آیت میں ایمان نہیں لائے، یعنی اس پر عمل کرنے سے بے پرواہ ہیں۔ میں تو اپنی اس چھوٹی سی بچی کو جو سامنے کھڑی ہے حکم دیتا ہوں کہ ان اوقات میں اذن لے کر آیا کرے۔ یعنی یہ بچوں کو بھی یہ بات لازمی سکھانی چاہیے کہ کمرے میں، والدین کے کمرے میں اجازت لے کر آئیں۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں ان کی کون سی پرائیویسی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں تو بس چلو جی ایسے نکل پڑو۔ اس سے بھی بڑھ کر خیر سے ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اور ٹی وی لانچ کا کمرہ دے دیتے ہیں جو کامن روم ہوتا ہے، ان کے کمرے سے ہی نکال لیتے ہیں کہ ان کی کون سی پرائیویسی ہے، یا ان کی کون سی ایسی کوئی ضرورت ہوگی کہ وہ اپنے بیڈ روم میں الگ سے روم میں سوئیں۔ تو یہ چیز میں نے تقریباً 70% خاندانوں میں یہ چیز دیکھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس سے بھی بہترین کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، یعنی جو دادا دادی کے پوتے پوتیاں ہیں، ان کو اٹھا کر دادا دادی کے ساتھ ان کے ساتھ سلا دیتے ہیں، چلو جی یہ اپنی دادا دادی کے ساتھ سویا کرے، ان کی کون سی پرائیویسی ہے، ان کی کون سی زندگی ہے، یا نانا نانی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسپیشلی دادا دادی کے ساتھ ہوتا ہے، نانا نانی کے ساتھ تو کم ہی ہوتا ہے، وہاں تو کچھ دنوں کے لیے جاتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں پر بھی جائیں تو ہر انسان کی میاں بیوی کی پرائیویسی ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ پہنچ جائیں۔ تو ہم میں سے کسی کو یہ اجازت ہرگز نہیں ہے کہ ان کی پرائیویسی کو، ان کی زندگی کو خراب کیا کرے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف انسان کی خواہش جسمانی خواہش ہی ہے؟
کیا ان کی آپس کی کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ ضروری ہے کہ وہ کامن روم میں بیٹھیں اور وہ اس ڈپریشن میں رہیں؟ بدقسمتی سے والدین ڈپریشن کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں، بیماریوں کا شکار بڑھاپے میں اس لیے ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیٹے ماں باپ کو بہوؤں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ جو بہویں ہیں ان سے ماں باپ کا کوئی ایسا تعلق نہیں، نہ دلی نہ روحانی نہ جسمانی، کوئی ایسے یعنی کہ جسمانی تعلق اولاد کا کیا ہے ماں باپ سے؟ باپ کا نطفہ ماں کے جسم سے، ماں کے پیٹ سے نکلا، جو محبت اور انسیت والدین کو اپنی اولاد، اپنے خون، اپنے جسم سے نکلے ہوئے حصے سے ہو سکتی ہے، وہ آٹومیٹکلی ان سے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ فرض ہے ماں باپ کے لیے اولاد پر فرض ہے کہ وہ اولاد ماں باپ کو وقت دیں، اور عورتوں پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ عورتیں بھی ایک اتنا سپیس دیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی وقت دیں، 24 گھنٹے کے لیے شوہروں کو اپنی پلو کے ساتھ باندھ کر نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تین تمہارے پردے کے اوقات ہیں، ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ان پر تم ایک دوسرے پر کثرت سے چکر لگانے والے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال کی حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ لازماً اجازت طلب کریں جیسے ان سے پہلے کے لوگ اجازت طلب کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ابن جریر نے زہری سے روایت کیا ہے کہ میں نے حزیل بن شرحبیل اور اودی عامہ سے سنا کہ انہوں نے ابن مسعود کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ اپنی ماؤں کے پاس جانے سے قبل بھی اجازت طلب کرو، یعنی اپنی ماؤں کے پاس جانے کے لیے بھی، جانے سے قبل بھی ان سے اجازت طلب کرو، یعنی جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، یعنی وہ بچے جو 3 اوقات میں اجازت مانگ کر آیا جایا کرتے تھے، بالغ ہو جائیں تو وہ کسی وقت بھی بغیر اجازت کے ماں باپ کے کمروں میں داخل ہرگز نہ ہوں۔ الحلم وہ عمر ہے جب سوتے یا جاگتے میں انزال ہو جاتا ہے، تو وہ اجازت کے بغیر اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخل نہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، اور بیٹھ رہنے والی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیں، جبکہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ وہ عورتیں جو بوڑھاپے کی وجہ سے جن کے حیض اور پیریڈس آنا بند ہو جاتے ہیں، اور انہیں نکاح کی پھر رغبت بھی نہ ہو اور اولاد کی امید بھی نہ رہی ہو، کوئی مرد بھی ان سے نکاح کی رغبت نہ رکھتا ہو، یا وہ اتنی بدصورت ہو چکی ہوں کہ کسی کو ان میں رغبت نہ ہو۔ جو لوگ عورتیں بناؤ سنگھار کرتی ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں کہ وہ 40 45 یا 50 سال کے ہو جائیں تو پھر وہ یہ سارے کام ان کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنی زیب و زینت کو چھوڑ چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیں، یعنی وہ اپنی چادر، یعنی جو جلباب ہے جو اپنے اوپر انہوں نے ڈالا ہوتا ہے، یعنی ظاہری لباس اتار کر رکھ دیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حکم دیا، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ یعنی ان خواتین کے لیے اپنے چہروں کو ظاہر کرنا جائز ہے، کیونکہ اب ان کے لیے فتنے کا خوف نہیں ہے، جبکہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو۔ ان خواتین کی اپنی چادر اتار دینے میں کیا ہوتا ہے کہ اس لیے اجازت دی گئی ہے کیونکہ اب ان کا زیب و زینت پر کوئی دل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے
انسان کو یہ بات کہہ کر خاص طور پر یہ متوجہ کیا کہ جب کو وہ زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو، اس صورت میں وہ اپنی چادریں، اپنی اوڑھنیاں اتار سکتی ہیں، یعنی اپنے چہرے کو سامنے سب کے سامنے کھول سکتی ہیں۔ ایسی عورتیں چادر اور نقاب اتار سکتی ہیں بشرط یہ کہ سر پر موٹا دوپٹہ آرائش دکھانا مقصود نہ ہو، یعنی ایسے کپڑے اور وزینت ایسے نہ ہو کہ لوگوں کو اپنا بناؤ سنگار دکھا رہی ہوں، اپنے کپڑے دکھا رہی ہوں۔ ہم خواتین کیا کرتی ہیں، ابایا پہنتی ہیں تو اس کو آگے سے سلٹ بنا لیتی ہیں تاکہ آگے سے ہمارے کپڑے نیچے سے نظر آئیں۔ اور تو تم سب کا حال ایک سا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آرائش حلال فرما دی ہے، لیکن کسی پر ظاہر نہ ہو، یعنی غیر مردوں کی نگاہوں میں جچنے کے لیے نہ ہو۔ اب تو ہم ابایا بھی ایسے پہنتے ہیں جو ہر کسی کو دیکھنے کو اچھا لگے۔ یہ زیب و زینت شوہر اور گھر کے لیے ہے، باہر کے لیے نہیں ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على أعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم۔ اب یہ ایک اور مینرز سکھائے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے مینرز؟ پہلا مینر کیا ہے کہ اجازت طلب کرنے کی بات کی جا رہی ہے نا۔ ایک پہلا معنی کیا ہے کہ اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور لنگڑے پر بھی کوئی تنگی نہیں، اور بیمار پر بھی کوئی تنگی نہیں، یعنی لوگوں پر ان امور واجبہ کو ترک کرنے میں جن کا دار و مدار ان میں سے کسی ایک پر ہوتا ہے، مثلا جہاد وغیرہ، جن کا دار و مدار آنکھوں دیکھنے پر، لنگڑے پن سے صحیح ہونا، یا مریض کی صحت پر ہوتا ہے۔ اس عام معنی ہی کی وجہ سے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر ہے، تمہارے اپنے اوپر بھی کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یعنی تم پر اپنے گھروں، اپنی اولاد کے گھروں میں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ان تمام لوگوں کا ذکر کیا کیا گیا، یہ جو اندھے اور بیمار اور لنگڑے ہیں، کہ بعثت سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے لوگ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں حرج سمجھتے تھے، نفرت محسوس کرتے تھے، اور دوسرے اس لیے کہ وہ ان سے زیادہ نہ کھا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا کہ ان کے ساتھ مل کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یعنی تم پر اپنے گھروں یعنی اپنی اولاد کے گھروں میں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین چیز جو تم کھاتے ہو، تمہاری کمائی اور تمہاری اولاد بھی جو تمہارے لیے، جو تمہاری اولاد جو تمہاری کماتی ہے، جو کمائی کرتی ہے، سب سے بہترین چیز وہ ہے کھانے میں، جو تم نے اپنے ہاتھ سے کمایا اور جو تمہاری اولاد نے کمایا، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، کہ تم ان سب کے گھروں سے بلا اجازت بھی کھا سکتے ہو، یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے، یعنی ان گھروں میں سے بھی تم کھا سکتے ہو جن کی چابیوں کے تم مالک ہو، اس سے غلام اور نگران مراد ہیں۔ وہ مالک کے مال میں سے دستور کے مطابق کھا سکتے ہیں، یعنی دستور کے مطابق جو ان کو دیا جاتا ہے اس طرح کھا سکتے ہیں، ایسے نہیں کہ بس سارا کوئی اچھے ہڑپ کر جائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جن جنگ کے موقع پر ہر صحابی کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوں۔ صحابہ چلتے وقت اپنی ذمہ دار اشخاص کو اپنی کنجیاں دے جایا کرتے تھے، اور یہ کہہ جاتے تھے کہ تم شوق سے اپنی ضرورت کی چیز استعمال کر لینا۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ان مجاہدوں کا مال ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ انہوں نے با انہوں نے انہوں نے کیا کیا کہ جب انہیں اجازت دے دی ہے تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم امین ہیں، اور امین کا کام خیانت نہیں ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ایسے ہی دل بہلانے کے لیے ہمیں یہ اجازت دے دی ہے، تو ہم ان کے گھر سے کچھ نہیں کھا سکتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جن کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی جائیں تم ان کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو، یا اپنے دوست کے صدیقہ کیا ہوتا ہے دوست، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو، صدیقکم، اس سے پیار اور محبت بڑھتا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔
अकेले खाना अरबों में अच्छा नहीं समझा जाता। अगर कोई मेहमान या दोस्त ना मिलता तो वो खाना ही ना खाते थे। अल्लाह ताला ने उनके मामले को आसान कर दिया। अल्लाह ताला ने यह वाज़ेह किया कि इकट्ठे खाओ या अलग अलग गुनाह किसी में नहीं है। वो हमेशा एक ही दस्तरखान पर इकट्ठे बैठकर खाते हैं। सईदना इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब ये आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनिकुम बैनकुम बिल बातिल उतरी, यानी ईमान वालों एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ, तो सहाबा ने आपस में कहा खाने पीने की चीजें भी माल हैं, तो हमें ये भी हलाल नहीं कि एक दूसरे के साथ खाएं। तो वो इससे इससे भी रुक गए। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। इसी तरह तन्हा खोरी से भी वो कराहत महसूस करते थे, जब तक कि वो अपने खाने में किसी साथी को ना मिला लेते। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके रिस्क में इतनी बरकतें अता की हैं। और हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है एक वक्त में, तो दूसरे वक्त खाना खाना खिलाना मुश्किल लगता है। अल्लाह ताला ने इस हुक्म में दोनों बातों की इजाजत दी, यानी दूसरों के साथ खाने की और तन्हा खाने की भी इजाजत दी। कबीला बनु बनु कनाना के लोग खसूसियत से इस मर्ज में मुब्तला थे। भूखे होते थे, लेकिन जब तक साथ खाने वाला कोई ना हो खाते ना थे। सवारी पर सवार होकर साथ खाने वाले की तलाश में निकलते थे। फिर इस आयत में अल्लाह ताला ने तन्हा खाने की रुख्सत नाजिल फरमा कर जाहिलियत की इस सख्त रस्म को मिटा दिया। अच्छा, आज खवातीन क्या करती हैं? इंतजार करेंगी जी जब तक शोहर नहीं आता हमने खाना नहीं खाना। जब तक शोहर नहीं आता, चाहे वो रात के 2 बजे तक नहीं आए, 4 बजे तक नहीं आए, आपको तकलीफ है, बीमारी है, भूख लग रही है, तड़प रहे हैं, लेकिन नहीं, शोहर आएगा तो उसको ये जताएंगे कि जब जी आप जब तक नहीं आते तो मेरे हलक से कुछ उतरता नहीं, हम खाते नहीं है। चाहे शोहर बाहर से कितना कुछ खा रहा हो, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शोहरों को भी ये खवातीन ये आदत डेवलप कर देती है कि शोहर भी बीवियों के बगैर कुछ बाहर कुछ भी नहीं खाएंगे। खाना पीना इंसान की जरूरत है। ये एक अजीब और गरीब रस्म और रिवाज हम लोगों ने अपने अंदर आम कर लिया। फिर उसके बाद क्या, एक और खास बात कि वो एक ही प्लेट में से खाएंगे, चाहे 10,000 लोग बैठे होंगे, वो एक ही प्लेट में बैठकर खाएंगे, अलग अलग प्लेटों में भी नहीं खाएंगे। क्यों जी? वो यही मोहब्बत है। मतलब वो खाना पीना सिर्फ उस इस एक प्लेट तक मुनहसर रह गया है। देयर आर सम मैनर्स, वी मस्ट कीप दोज मैनर्स। ये तमाम की तमाम हरकतें जो है ना, ये मिडिल क्लास तबके में बहुत ज्यादा हैं। ये अजीब और गरीब किस्म की हरकतें हमने, और ये चीजें पहले हया थी, अब हया खत्म हो गई। यही खत्म होने की वजह है कि कल परसों में 2-3 दिन पहले खवातीन को देख रहे थे। नहीं, मियाँ बीवी थे, वो मस्जिद नबवी के सामने वो जो स्कूटी होती है उसके ऊपर चढ़ के क्या कहते हैं उसको, स्कूटी होती है ना वो जिसके ऊपर, हाँ, उस पे चढ़ के वो पूरी मस्जिद नबवी का चक्कर लगा रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। ठीक है, आप लोग एक हलाल रिश्ते में हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ हया का तकाजा भी होता है। ऐसी जगह पर भी जाकर हया खत्म हो गई। सिर्फ पर्दा कर लेना, निकाब कर लेना ये काफी नहीं है। हया कुछ और चीज होती है। वो जो शर्म और हया है, वो हया हमारे जहनों से, दिमागों से खत्म हो गई, हमारे दिलों से खत्म हो गई। और ये बेहयाई बड़ी ही तेजी से हमारे मुआशरे के अंदर फैल रही है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, दाखिल होने के आदाब बताया कि जब तुम घरों में दाखिल हो, फायदा दखल तुम। ये आजकल की जनरेशन नहीं है। वी शुड स्टॉप देम देयर। हमें उनको वहीं पर उसी जगह पर रोक देना चाहिए। ये हया जो है, ये हमें हमारी माओ ने सिखाई है। ये गलती कोताही माओ की है। चाहे वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जितना कुछ ही क्यों ना देखें, लेकिन हमें अपने एथिक्स और अपनी 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 तमाम की तमाम चीजों को, हया को मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि हया ईमान का हिस्सा है। जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं। फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन मुबारकतन तय्यिबा कज़ालिक युबय्यिनु अल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम तअक़िलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो अपने, जब भी तुम घरों में दाखिल हो हुआ करो, यानी जब तुम अपने घर या किसी के घर में भी दाखिल हो, चाहे वो किसी का भी घर क्यों ना हो,
تو داخل ہوتے وقت تم کیا کرو، تم اپنے لوگوں کو سلام کرو، کیونکہ یہ دعا ہے، باہر سے آتے ساتھ ہی ان کو دعا دو۔ سیدہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، تحیۃ من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور اس کی رہنمائی کی ہے۔ مبارکتن طیبہ، بڑا ہی بابرکت ہے، پاکیزہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سلام کرو، اور سنو کہ وہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ بس سیدنا آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا السلام علیکہ ورحمت اللہ، بس انہوں نے ورحمت اللہ کا اضافہ کر دیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سلام اللہ نے سکھایا کہ اس کو سلام کریں، فرشتوں کو سلام کریں۔ انہوں نے انہیں السلام علیکم کہا تو انہوں نے ریٹرن میں وہ رحمت اللہ کا جواب بھی دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، بس وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی مجلس پر پہنچے اسے چاہیے کہ وہاں کے لوگوں پر سلام کرے، پھر اگر اس کا بیٹھنے کو جی چاہے تو وہاں بیٹھ جائے، پھر جب کھڑا ہو تو پھر سلام کرے، اور پہلا زیادہ ضروری نہیں ہے پچھلے سے، یعنی دونوں ضروری ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ سلام کیا اور وہ ضروری تھا اور اب جانے لگا تو وہ سلام نہ کرے، آتے وقت بھی سلام کرے اور جاتے وقت بھی سلام کرے۔ ہم لوگ نہیں کرتے۔ اچھا ہم لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب کہہ دیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مولوی آ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اپنی شریعت کے احکامات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے یہ سمجھ سکو۔ صحابہ کرام جب اپنی ایک دوسرے کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے تھے نا تو تب بھی وہ سلام کرتے تھے۔ صحابہ کرام سلام کرنے کے لیے بازاروں میں چلے جاتے، وہاں پر جا کر لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے تاکہ نیکیاں سمیٹ سکیں۔ اور آج یہ بات ہی بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان ان لوگوں کو صرف سلام کرے گا جو جان پہچان والے لوگ ہیں، ان نون لوگوں کو سلام ہی نہیں کرتے۔